السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خالد خان آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے خاتمہ اختلاف۔ میرے ساتھ موجود رہتے ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریب مدنی صاحب، جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ہے کہ امت کے اندر جو بھی اختلافات ہیں انہیں آسانی سے کیسے ختم کیا جا سکے، اور کم سے کم اگر ختم یہ نہیں ہوتے ہیں تو آپس کی جو دوریاں ہیں انہیں نزدیک میں کیسے بدلا جا سکے۔ تو آئیے شیخ کا ہم استقبال کرتے ہیں اور بات کو شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ شیخ محترم، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، 2-3 ایپیسوڈ ہم نے اس پہ کور کیے ہیں کہ کیا مردے سنتے ہیں۔ اس کے اوپر اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ بہت آسانی سے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے آپ سے پھر سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو آسان طریقے سے کیسے سمجھایا جا سکے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دعا بتائی تھی کہ ہم لوگ سوتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ مطلب ہوتا ہے، تو شیخ اس دعا سے شروعات کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ دیکھیے، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات یہاں پر چھوڑی تھی جی، کہ ہم اس بات کو بہت زیادہ زور کے ساتھ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ قرآن نے ایک شخصیت نبی کی پیش فرمائی جو یہ بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد جب موت طاری ہو جاتی ہے پھر کوئی انسان نہ کچھ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ اس کو علم ہوتا ہے۔ جی، پھر قرآن نے ایک شخصیت، ایک نہیں متعدد اولیاء کرام و بزرگان دین کو پیش فرمایا، جی، اور اس سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ جب موت طاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان نہ سنتا ہے اور نہ بولتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ کسی کے آنے جانے کی خبر رکھتا ہے۔ اب ہم نے آپ کو مثال کے طور پر ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ ہم آپ کی زندگی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ احادیث کیا کہہ رہی ہیں اور ہمیں کیا عقیدہ بتا رہی ہیں، کیا سمجھا رہی ہیں۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اکرم نے ہمیں بتلایا کہ جب ہم سونے جائیں تو ہم دائیں کروٹ پر لیٹیں۔ بہتر ہے اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے موڑ کے رکھ لیں، اونچے اونچے تکیے نہ لگائیں جو آج بہت ساری بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول اکرم کیسے لیٹتے تھے صحابہ کرام نے اس کی پوری تفصیل بتا دی ہے، لیکن ہمیں سکھایا کہ جب ہم سونے چلیں تو یہ پڑھ کر سوئیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اے اللہ، میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ تو کیا ہم مرتے ہیں یا سوتے ہیں؟ سوتے ہیں۔ لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ مرتا ہوں۔ رسول اکرم سکھاتے ہیں کہو مرتا ہوں، یہ تو نہیں کہا، یہ نہیں کہا اللہم بسمک انام و استیقظ، بلکہ کہا بسمک اموت و احیا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے پاس، ہمارے آس پاس، ہمارے کمرے میں کوئی آدمی کچھ بولتا ہے، بات چیت کرتا ہے، جب تک ہم سوئے ہوئے ہیں تو ہمیں قطعاً سنائی نہیں دیتا۔ بالکل حقیقت ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، یہ تجربہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ کوئی بھی آدمی اس کو اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے، صحیح یا بات ہے۔ کسی آدمی کے پاس بیٹھ کر بات کرے اور پھر اس کے بعد اس کے جاگنے کے بعد پوچھے اس سے۔ بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی، اس کو انکار نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہم مرے نہیں ہیں، صرف سوئے ہیں۔ تو یہ نیند جو ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، موت نہیں ہے، یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے صرف، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے۔ دل ہمارا حرکت کر رہا ہے، سارے جسم کو خون پہنچا رہا ہے، سارا جسم اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جو ہمارے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے ہمارا جسم اس کی ریپیئر کرتا رہتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں ہمارا معدہ کام کرتا رہتا ہے، جو کچھ ہم نے کھایا ہے اس کو پچاتا ہے اور اس سے قوت بخش اجزاء لے کر جسم کو سپلائی کرتا ہے اور فضلے کو نیچے دھکیل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم مرے نہیں ہیں، صرف سوئے ہیں۔ سونے کے بعد جبکہ مرے نہیں ہیں
چھوٹی شکل ہمارے اوپر طاری ہوئی ہے تو ہم نہیں سنتے. یہ کیسے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہم حقیقت میں مر جاتے ہیں، ہمارا معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہمارا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہماری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ پیروں میں خون گردش نہیں کرتا، وہ اکڑ جاتے ہیں، گرمی ختم ہو جاتی ہے جسم کے اندر، اس کے بعد سنتا رہتا ہے وہ ہم کہتے ہیں مردے سنتے ہیں. جی بات یہ تو تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے الحمدللہ. تو ہمیں غور کرنا چاہیے اس پہ کہ نہیں، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. پھر جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ایک دعا پڑھو. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اس دعا کا معنی و مطلب کیا ہے؟ اس دعا میں بھی حالانکہ ہم نیند سے اٹھ رہے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں اللہ ہم تیرے نام سے زندہ ہوتے ہیں. تو دیکھیے، سن نہیں رہے ہیں اور بھی احساس ہمیں نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کون آیا کون گیا، چوری ہو جاتی ہے، ڈاکہ پڑ جاتا ہے گھر میں، الماری ٹوٹ جاتی ہے اور بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں، اور ہم ویسی گھر میں ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. تو وہ جس کے اندر روح بھی نہیں ہے، ہمارے اندر تو روح موجود ہے نا، دل حرکت کر رہا ہے اور معدہ اپنا کام کر رہا ہے. جس کے اندر روح ہی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ خیال رکھنا کہ وہ سنتا ہے، کیا یہ اپنی عقلوں کا ماتم کرنا نہیں ہے، اس کو جھٹلانا نہیں ہے؟ بالکل شیخ، آپ کی بات درست ہے، بات بہت آئی دور ہوئی. کی کوڑی ہے یہ. چلیے اس بات کو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح کی جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے. اب آپ کے سوال کو لیتے ہیں. تو آپ کا سوال کیا ہے کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو تم درود پڑھتے ہو وہ درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کے الفاظ اور ذکر کیے کہ میں اس کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا جواب دیتا ہوں. جواب والی حدیث کون سی اس میں پڑھی آپ نے؟ شیخ جواب والی حدیث جو ہے نا، وہ نہیں شیخ، جواب نہیں ہے، وہ سنتے ہیں شیخ. دیکھیے لوگ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں اور اس میں وہ کرتے ہیں، معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. رسول اکرم نے یہ کہا، خاص طور سے جمعے کے دن فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، تمہارا درود میرے پاس پہنچایا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ساری دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جہاں کوئی درود پڑھتا ہے تو اس درود کو رسول اکرم کے پاس لے جاتے ہیں. تب لوگوں نے مجھ کو پہنچتا ہے، میں سنتا ہوں، ایسا نہیں. بعض لوگ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ یہاں جو میری قبر کے پاس پڑھتا ہے تو اس کو سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے. روایت صحیح نہیں ہے اور ہم مان بھی لیں. درود کیا ہے؟ یہ حدیث، سوال یہ حدیث رسول اکرم نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی یا زندگی کے بعد فرمائی؟ زندگی میں فرمائی تھی. زندگی میں فرمائی تھی. تو زندگی کے لیے کہی تھی کہ موت کے لیے کہی تھی؟ جب تم میرے بعد، جب دنیا سے چلا جاؤں گا میں، تم درود پڑھو گے تو مجھ کو پہنچایا جائے گا، ایسا کہا تھا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے شیخ. یہ ہے کہا ہے کہ جب بھی تم درود بھیجتے ہو مجھ پر تو مجھ پہ پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو زندگی میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا اور آج بھی سلسلہ جاری ہے. درود ہے کیا؟ دعا ہے. دعا ہے سلامتی کی. دعا ہے. ہم دعا کرتے ہیں، جیسے ہم دعا کرتے ہیں کسی اپنے بھائی کے لیے، وہ بیمار ہے، اس کے لیے تو کیا ہے، اللہ ہمارے فلاں بھائی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی مصیبت کو ٹال دے. دعا کی ہم نے. یہ دعا جو ہم نے کی ہے کس سے کی ہے؟ اللہ سے. جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کا سننا ضروری ہے کیا؟ نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ کے لیے. اب اللہ کیا کرتا ہے، اس کا اثر، دعا قبول اگر ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو ہم مانگ رہے تھے وہ مل جاتا ہے اور وہ آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے، بیماری سے شفا پا لیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی شیخ. اب ہم دعا کرتے ہیں نبی کے بارے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
اے اللہ ہمارے نبی پر درود و سلام نازل فرما. درود کیا؟ رحمت نازل. درود تو لفظ ہے فارسی کا. اللہم صلی ہم کہتے ہیں، اور صلات جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو انزال رحمت کے معنی ہوتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ رحمت نازل فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آل محمد پر. ٹھیک ہے، یہ دعا ہم نے اللہ سے کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ نبی محترم پر رحمتیں نازل ہوں گی. ٹھیک ہے، رحمت کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے، اس کا اثر جو ہے وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. باقی رحمت کو، برکت کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے اثر کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس سے ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی. ٹھیک ہے. سن 6 ہجری میں رسول اکرم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. مقصد تھا عمرہ کرنا، عمرہ کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور وہاں پر قربانی کرنا، مکے کے لوگوں کو گوشت کھلانا. یہ سب مشرکین مکہ نے اس کو ناک کا مسئلہ بنا لیا اور آپ کو وہاں جانے نہیں دیا. ادھر سے وفد آتے رہے، ادھر سے جاتے رہے، ادھر سے جیسے آئے تھے ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. مکے والوں کو سمجھاؤ، ان کو یقین دلاؤ، ہم لڑائی جھگڑے فساد کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف کعبۃ اللہ کی تعظیم کے لیے آئے. وہاں پر جب گئے تو مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا، واپس جانے نہیں دیا، واپس آنے نہیں دیا، اور ان سے کہا کہ آپ کر لو عمرہ. انہوں نے انکار کر دیا، نہیں، جب تک رسول اکرم نہیں کریں گے میں نہیں کر سکتا. انہوں نے بہت کہا، ان کی قوم بہت بڑی تعداد میں تھی، بنو امیہ، اور صاحب حیثیت اور ذی حیثیت لوگ تھے وہ، اور اپنے خاندان سے محبت بہت کرتے تھے. یہاں پر خبر یہ آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان، آپ کے داماد حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے مسلمانوں میں بہت غصہ، روش پیدا ہوا، اور آپ نے بھی کہا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے. شیخ یہیں پہ بیعت رضوان ہوئی تھی نا شیخ؟ یہی بیعت رضوان ہوئی تھی. صحابہ کرام نے رسول اکرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا کہ ہم جب تک جان میں جان ہے ہم لڑیں گے اور حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ مکے والوں سے لے کر رہیں گے. ٹھیک ہے. بعض صحابہ کرام نے 2 بار عہد کیا، بیعت کی. یہ ہے بیعت رضوان، جس کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں. بڑی فضیلت والے ہیں وہ لوگ جو اصحاب بیعت رضوان کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بات آپ نبی تھے، رسول تھے، آپ پر یہ بات چھپی کیسے رہی کہ عثمان موجود ہیں اور ان کو شہید نہیں کیا گیا ہے؟ آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، صحابہ کرام بھی یہی سمجھ رہے ہیں. جی کیا اس سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں شیخ کچھ تو آ رہی ہے. چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی ایک دوسری بات، سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، کئی دن کی بات تھی. حضرت عثمان غنی مکے میں ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں، وہاں جا کے نماز نہیں چھوڑی تھی انہوں نے، نماز پڑھتے ہیں. پھر ویسے بھی ایک مسلمان نماز کے علاوہ بھی درود پڑھتا ہے اپنے نبی پر، اور وہ زمانہ تو اور بھی زیادہ ان حیثیتوں سے آگے تھا. حضرت عثمان غنی نے جو درود پڑھا وہ رسول اکرم پر پہنچایا گیا کہ نہیں؟ ہاں حدیث کے مطابق تو پہنچایا گیا، پہنچانا جانا چاہیے. جب درود آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ عثمان کا درود ہے، تو یہاں پر تو خبر یہ اڑائی جا رہی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی اور یہ درود آ رہا ہے. نبی کو کیوں نہیں پتا چل رہا؟ اگر انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، تو درود کیسے آ سکتا ہے؟ تو آپ تو کہہ دیتے کہ میرا عثمان موجود ہے، شہید نہیں ہوا ہے، تو بیعت رضوان کی ضرورت پڑتی کیا ہے؟ نہیں پڑتی شیخ. میں ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو درود پیش کیا جاتا ہے آپ کے اوپر، وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے، اس کی کیا شکل ہے وہ ہمیں بتائی نہیں گئی ہے.
کیسے پیش کیا جاتا ہے، فرشتے کیسے پیش کرتے ہیں، اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اتنا کہا گیا ہے کہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، اور ہم اتنے پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس سے زیادہ پر نہیں۔ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ ہماری عقل کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں آ رہی، بالکل، یا اس کی ایسی شکل ہے جہاں تک ہماری عقل جا نہیں سکتی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لہذا اس چیز کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے اس بات کے لیے کہ آپ سنتے ہیں، فریاد کو پہنچتے ہیں، ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، بیٹا بیٹی روزی روٹی درست کر دیتے ہیں، اس سے یہ دلیل آپ نہیں پکڑ سکتے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ شیخ۔ شیخ اس میں اور کچھ اگر آپ اپنی طرف سے بونس کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو؟ بات یہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں شریعت کے، کچھ دلیلیں ہیں واضح صحیح قرآن کی جو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے، اور کچھ ہیں شبہات، شکوک، متشابہات جو ہماری عقل کی حد سے باہر ہے، ہماری عقل وہاں پر کام نہیں کرتی، اس کے ادراک سے باہر ہے۔ تو شریعت میں دلیل وہ آیتیں بنیں گی، وہ احادیث بنیں گی جو واضح ہیں، صاف ہیں، ستھری ہیں، ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں اور ہماری عقل کے ادراک میں ہیں۔ جو شکوک و شبہات جس میں پیدا ہو رہے ہیں اور جس کو سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہے، اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ آیت کریمہ کافی بڑی ہو گئی نا؟ کیا فرمایا؟ دو لوگوں کا، دو گروہ کا تذکرہ کیا۔ ایمان والے جو اللہ رب العزت کے، جو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی ہے، دو طرح کی ہے، ایک محکم آیتیں ہیں اور ایک متشابہ آیتیں ہیں۔ ایک احکام ایسے ہیں محکم ہیں، کمپلیٹ ہیں، واضح ہیں، صاف ستھرے ہیں، سب لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ رب العزت کا ہن ام الکتاب، اصل کتاب یہی ہے، یعنی اصل دین یہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور ایک حصہ دین کا متشابہات میں سے ہے۔ ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے، دوسری نظر سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا معاملہ ہے۔ یہ متشابہات جو سمجھ میں نہیں آتے، اچھی طرح ہمارے عقل کے ادراک میں نہیں آتے، اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی ایک مثال آپ دیجئے نا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، یہ مسئلہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ مثلا دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور ایک آیت یہ ہے انک میت وانہم میتون کل من علیہا فان اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ان ساری آیتوں میں موت کو ایک حقیقت بتلایا اور سب کے لیے یہ قانون بتلایا کہ ایک دن اس کو دنیا سے جانا ہے اور موت کو آنا ہے۔ واضح حقیقت ہے۔ لیکن شہداء کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اب ہماری عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، ہم کہیں گے وہی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے نہیں پتا، لیکن زندگی کیسی ہے اس کو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ قتل ہونے کے بعد کوئی آدمی زندہ ہے، عقل نہیں مانتی، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اس کے جسم کا خون نکل گیا، دل کی حرکت بند ہو گئی، معدے کی حرکت بند ہو گئی، ہاتھ پیر اکڑ گئے، وہ جیسے انسان ہوتے ہیں اس صورت سے بالکل نکل گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، تو ہم مانتے ہیں، ہم فرما بردار ہیں کہ وہ زندہ ہیں، ہم ان کو مردہ نہیں کہیں گے۔ لیکن اس زندگی کو
کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں. اور جب اللہ ہی کہہ دے رہا آپ کو شعور نہیں ہے تو ہم سمجھ ہی کر سکتے ہیں سر. لیکن ہمارے بعض بھائی سمجھنے کا شعور تو دور کی بات ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی بالکل ویسے ہی ہے جیسے انسانوں کی زندگی. بلکہ ایک صاحب نے تو لکھا رسول اکرم کے بارے میں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان پر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں. اعوذ باللہ. اب آپ دیکھیے ایسا ہے شیخ؟ ہاں جی. تو اب یہ بڑی بات ہے نا، جرت ہے شیخ. ضرورت ہے نا. کہا ہے عالم بھی بڑے ہیں، ہم نام نہیں لیتے ان کا، کیونکہ وہ ہمارا مقصد نہیں ہے کسی کو لان تان کرنا، ہمیں تو ایک بات سمجھانا ہے اور شیخ اختلاف کو ختم کرنا ہے، کرنا، اختلاف پیدا نہیں کرنا. تو اب ہم ہمارے یہاں شہداء کی قبروں پر چراغ جلائے جا رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں چراغ جلایا جا رہا ہے. اگر بتی جلائی جا رہی ہے، تیل چڑھایا جا رہا ہے، کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مورسل جل رہے ہیں کائے پہ؟ قبر پہ. اور پھر ہمارے مسلمان، جاہل مسلمان جا رہے ہیں وہاں تو کہہ رہے ہیں شہید بابا ہمارے بچے کو شفا مل جائے، ہمارے اوپر نظر کرم رکھنا، ہمیں ایسا کرنا، ہمیں ایسا کرنا. کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا تمہیں شعور نہیں ہے، تم نے اس سے بھی بڑا شعور پیدا کر لیا جتنا انسان کے بارے میں. ایک انسان سو جائے تو کوئی اس سے نہیں کہتا بھیا ایسا کر لینا، بھیا مجھے معاف کر دینا، بھیا مجھے پیسے دے دینا. سوتے ہوئے کو کہتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ یہ نیند سے بیدار ہو تو ان سے اپنی بات کہوں گا. لیکن وہاں پر شہداء اپنی قبروں میں سو رہے ہیں اور ہم یہ جانے بغیر کہ وہ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں کسی بھی وقت اپنی جا کے درخواست لگا دیتے ہیں. شیخ محترم بہت اچھی بات آپ نے بتائی، لیکن وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے کا. انشاءاللہ یہیں سے ہم لوگ اس ایپیسوڈ کو مکمل کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. ٹھیک ہے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا شیخ محترم نے بتایا، مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ اختلافات جو ہیں انہیں ختم کیا جائے، اور اگر یہ ختم اختلافات نہیں ہوتے تو سمجھنے کی کوشش ہے. کم سے کم ہمارے آپس کی جو دوریاں ہیں انہیں مٹانے کی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا جو مسئلہ چل رہا ہے کیا مردے سنتے ہیں، میرے خیال سے یہ 90% سے زیادہ کلیئر ہو چکا ہے. 10% انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ لیں گے. کچھ سوالات ہیں میرے شیخ، وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. میں مجھے دیجیے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. اور ایک بات نشاندہی میں اور کرتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں بھی اگر کچھ سوالات ہیں، جب بھی ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پہ آپ دیکھیں اس کے کمنٹ باکس میں جا کر آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ سوالات اگر مناسب رہے تو میں شیخ کے سامنے رکھوں گا اور شیخ سے گزارش کروں گا کہ ان سوالوں کا جواب دیں. ہاں شیخ؟ بالکل. تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.